شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنال، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بہت ہی خوبصورت سے واقعات، جن میں ہمارے لیے اور خاص طور پر آج کے معاشرے کے لیے بہت ہی خوبصورت سا سبق ہے۔ ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت لفظ استعمال کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سخت لفظ استعمال کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جیسے ایک دم بجھ جاتا ہے، اور وہ بجھے بجھے سے ہو گئے، خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں میری اس بات سے صدمہ پہنچا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، بلال کو آ کر ملے، کہنے لگے، اے بھائی، میں نے ایک سخت لفظ استعمال کر لیا، آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی کیوں نہیں، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ذرا خاموش تھے، دل جو دکھا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال کا دل خوش نہیں ہو رہا، تو بات کرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور کہا، بھائی میرے سینے پر اپنے قدم رکھ دو، میری غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے، امیر المومنین، میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیارے ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ان کا دور حکومت تھا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ چاہے ہم رتبے میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، اور جہاں پر بھی اپنی غلطی محسوس ہو وہیں پر اپنے معاملات کو سمیٹا کریں، جیسے کہ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جو بھی بڑے حضرات تھے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو ایسے ہی سمیٹا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہوئی مشک لائی جائے، اور پھر پانی سے بھری ہوئی وہ مشک خوب کس کر اس کے پیٹ پر بندھوا دی، اور اس سے کہا، اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا ہی تھا کہ وہ بندہ بل بلاتا ہوا حاضر ہوا، کہنے لگا اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی آدھا کر دیا، مگر مشک بدستور اس کے پیٹ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن بعد وہ بندہ اپنی ماں کو بھی سفارشی بنا کر اپنے ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشک کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا ہے، نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت جیسی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا۔ آج جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشانی عبرت بنا دوں گا۔ ناظرین، آج کل والدین کتنے پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے۔ اگر آج انہیں بھی کوئی عمر مل جاتا تو آج وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی عظیم گناہ سے توبہ کر لیتے، باز آ جاتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔